بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یتیم بچوں کی پرورش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قربت کا درجہ بتایا۔ دعا کی طاقت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی عمر کو زیادہ کر دیتی ہے، اور تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں لوٹاتی، اور آدمی رزق سے اپنی اس خطا کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو وہ کر بیٹھتا ہے۔ معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں، تو قریب ہے کہ اللہ اس وجہ سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور مرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا فائدہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑے عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ کھلے عام صدقہ دینے والا اور چھپا کر صدقہ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں۔ جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستہ میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری گیلی زمین کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں
پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں اور پئیں گے، لیکن وہ اس میں رفع حاجت کریں گے، نہ ناک سونگیں گے، نہ پیشاب کریں گے۔ انہیں ڈکار آئے گی جو کستوری کی طرح خوشبودار ہوگی، جس سے سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ انہیں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرنا الہام کیا جائے گا، جس طرح انہیں سانس لینا الہام کیا گیا ہے۔ وہ بے ساختہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کریں گے۔ اہل خانہ کا خیال رکھنا۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم خو اور بڑے رحم والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔